بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کائنات کی ایک عظیم الشان تخلیق ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے انسان کو تقویم کے سب سے احسن طریقے سے خلق کیا ہے اور پھر اسے دیگر کثیر مخلوقات میں افضل و اشرف مقام عطا کیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اس حدیث کے مطابق اللہ پاک نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے اور پھر صورت پر ہی نہیں چھوڑا بلکہ اس آیت کے مطابق اللہ پاک نے ہر انسان کو اپنی فطرت بھی دے کر بھیجا ہے۔ اس عظیم شان سے بھی انسان کو دیگر مخلوقات میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، سچ ہے، مگر اس میں ایسی وہ کون سی حقیقتیں ہیں جسے نظر انداز کیا گیا، وہ کون سی سچائی ہے جو ہمارے روایتی اور مسلک پسند ملاؤں کی چٹپٹی تقاریر کے شور و گل میں دب کر رہ گئی ہے۔ یہاں ہر کوئی خود کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہوئے اس غلط فہمی میں جی رہا ہے کہ اسے دیگر تمام مخلوقات میں توقیر حاصل ہے۔ اگر آپ بھی غلط فہمی میں ہیں کہ یہاں ہر انسان اشرف ہے تو تھوڑی سی حقیقت جان کر باخبر ہو جائیں کہ اصل میں دیگر مخلوقات میں اشرف کون سا انسان ہے۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور وہ جانتے رہیے جو جاننا ضروری ہے۔ انسان تمام مخلوقات میں افضل و اعلیٰ ہے۔ اس بات کو لے کر مسلمانوں کی اکثریت بڑی غلط فہمیوں میں ہے۔ بہرحال آپ پہلی غلط فہمی دور کر لیں، وہ یہ کہ انسان کائنات کی تمام مخلوقات میں افضل نہیں ہے۔ جی ہاں، اس پوری کائنات میں چند مخلوقات ایسی بھی ہیں جو انسان سے بھی زیادہ افضل ہیں، معتبر ہیں، اپنے مقام و وجود کے لحاظ سے اعلیٰ ہیں۔ وہ کون سی ہیں اس کی تفصیل خیر ایک الگ موضوع ہے، کسی اور ویڈیو میں تفصیلاً بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس حقیقت کو ہضم کرنے اور اپنے شعور میں ضم کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھیں اور غور سے سمجھیں کہ جس میں اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا کہ بے شک ہم نے اولاد آدم پر بڑی عزت دیتے ہوئے کرم کیا ہے اور انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ آیت کے اس حصے پر غور کریں، کثیر ممن خلقنا تفضیلا، مطلب جتنی بھی خلق شدہ مخلوقات ہیں ان کی کثرت میں انسان کو فضیلت حاصل ہے، تمام ہی مخلوق پر نہیں۔ یہاں ایک گنجائش موجود ہے، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کچھ مخلوقات کا مقام نہایت ہی بڑا، عظیم، مقدس اور فضیلت والا ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ ہر انسان خود کو یا دوسرے انسانوں کے متعلق سمجھتا ہے کہ ہر ایک انسان ہی اشرف المخلوقات ہے، لیکن شاید آپ یہ پہلی بار جانیں کہ یہ درجہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ مقام عظمت ایمان اور بندگی کی اعلیٰ منازل طے کر لینے کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ اگر ہر کوئی ہی مخلوق میں افضل ہوتا تو اللہ پاک قرآن پاک میں یہ نہ فرماتا کہ کچھ انسان جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہاں میں چاہوں گا کہ آپ میری یہ ویڈیو لازمی دیکھیں جس میں نے بتایا ہے کہ انسان کتے یا کسی جانور کے مقام پر کیوں کر آتا ہے۔ اس آئی بٹن کو ٹچ کر کے ویڈیو کو سلیکٹ کر لیں، یعنی کچھ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اب اس عقلی دلیل کو قرآنی ثبوت کے ساتھ تھوڑی وضاحت سے سمجھ لیں کہ جب تک انسان نفس امارہ کے مقام پر ہو تو اس کا باطن کفریہ اور ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے، جس کی پاکی بندگی کی شرط اول ہے۔ نفس امارہ جب نفس لوامہ میں داخل ہوتا ہے تب جا کر مسلمان ہوتا ہے۔ پھر ان دونوں حالتوں کو مکمل پاک کر لینے کے بعد انسان کا ایمان بارگاہ الہی میں قبول کیا جاتا ہے، اور پھر جس بندے کی بندگی اللہ قبول فرما لیتا ہے تو اس کے قلب کو ہدایت بخشتا ہے۔ یعنی اس آیت کے مطابق حقیقی ہدایت کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ لیکن یہاں ایک اور مصیبت ہے،
ہمارے ہاں عام مسلمان دل اور قلب میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، حالانکہ اس فرق کو سمجھ لینے کے بعد قرآن کی اصل حیت اور حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آپ اس فرق کو نہیں جانتے تو میری یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کو بھی اس آئی بٹن کو ٹچ کر کے ایک سائڈ پہ کر لیں، اس کو بھی لازمی دیکھیے گا، پھر جا کر آپ کو میری یہ کہی ہوئی بات سمجھ میں آئے گی کہ قلب کی منزل نفس امارہ، نفس لوامہ کی منزلیں طے کرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جی ہاں، جس طرح ہمارے اس لطیفہ نفس کا تعلق اس زمین سے، اس دنیا سے، اس عالم ناسوت سے ہے، اسی طرح لطیفہ قلب کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔ مطلب اس آیت کے مطابق قلب کی بیداری کے بعد یعنی شرح صدر ہونے کے بعد انسان ملائکہ کے مقام پر آتا ہے، یعنی قلب کو نور جب ملتا ہے تو وہ نوری حیثیت سے ملائکہ کے مقام پر آتا ہے، یہاں تک انسان فرشتوں کے برابر ہوتا ہے، افضل پھر بھی نہیں۔ پھر اس سے آگے قلبی لطائف کی مزید روحانی منازل طے کرتے ہوئے فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اب قلب کی بیداری سے انسان اس آیت کے مطابق باطنی ہدایت وصول کرتا ہے، کئی پوشیدہ حقائق جانتا ہے، باطنی کانوں سے سنتا ہے اور اپنی باطنی بصیرت والی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھتا ہے جو کوئی اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اس آیت میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ جن کے قلب سمجھتے نہیں، جن کے کان مخفی صدائیں نہیں سنتے، جن کے قلبی آنکھیں دیکھتی نہیں، وہ جانوروں کے مقام پر ہے، بلکہ گمراہی میں ان سے بھی بدتر ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں کہ یہاں اپنے ظاہری دل سے سمجھنے، ظاہری کانوں سے سننے یا ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بیدار قلبی ان لطائف کی طرف اشارہ ہے جن کا تعلق نظام باطن کے خفیہ معاملات سے ہے۔ بہرحال جب تک ہر انسان اپنے نفس کی درستگی نہیں کر لیتا، اپنے قلب میں ایمان داخل نہیں کر لیتا، تب تک وہ مخلوقات میں افضل و اشرف نہیں ہو سکتا۔